باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدر اور مشتق۔ آج جو بحث ہم اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ لغت عرب ہو اس میں بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، تمام اسم دو قسموں پر ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ یا غیر لغت مثلاً عرب ہو، لغت عرب کے علاوہ ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، افغانی ہو، تمام لغات جو ہیں نا ان میں اسم کی دو قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ تو پھر ہم لغت عرب کی روح سے کیوں بحث کرتے ہیں کہ مثلاً اسم کی دو قسمیں مصدر اور غیر مصدر؟ چونکہ میرے عزیزو ہم صرف میر پڑھ رہے ہیں لغت عرب کو سمجھنے کے لیے، اور ہم لغت عرب کے بھی عاشق نہیں ہیں، ہم عاشق قرآن ہیں، ہم عاشق اخبار اہل بیت ہیں۔ تو چونکہ قرآن کی زبان عربی ہے تو ہم لغت عرب کو سمجھنے کے لیے اور ان کی زبان کو سمجھتے ہیں تاکہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھ سکیں۔ صرف میر پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ بذات خود تو کوئی نہیں ہے نا، اصل مقصد جو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ ورنہ جتنی بھی لغات ہیں نا اسم کی دو قسمیں، مصدر اور غیر مصدر۔ تو ابھی لہذا عرض کر دیا ہے کہ یہ جو مطلب ہے ہم لغت عرب میں کہتے ہیں اسم کی دو قسمیں مصدر اور غیر مصدر، چونکہ صرف میر کا مقصد لغت عرب کو کیا کرا گا جان سمجھنا ہے۔ قرآن کی زبان عربی ہے، اخبار کی زبان عربی ہے، تو ہم عرض کیا ہے لغت عرب کے جو ہیں عاشق نہیں ہیں، ہم قرآن کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں۔ تو ہم چونکہ قرآن کی زبان عربی ہے لہذا زبان کو سمجھیں گے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کی گرامر کو، اس کے قواعد کو۔ تو لہٰذا عرض ہے کہ جو ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ لغت عرب میں مثلاً جو ہے اسم کی دو قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں اور غیر مصدر کسے کہتے ہیں؟ اسم اگر ذات پر دلالت کرے تو اسے غیر مصدر کہتے ہیں، اسم اگر حدث کے اوپر دلالت کرے تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ دوبارہ، اسم اگر ذات کے اوپر دلالت کرے تو غیر مصدر کہتے ہیں، اسم اگر حدث کے اوپر دلالت کرے تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ جیسے مثال پہ توجہ فرمائیں، ایک ہے زید، زید بھی اسم ہے، اور ضرب، ضرب بھی اسم ہے، دونوں اسم ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق زید اور ضرب میں کیا ہے میرے عزیزو؟ ضرب مصدر ہے، ضرب مصدر ہے، مصدر ہے جو کسی کام کے واقع ہونے یا حالت کے اوپر کیا کرتی ہے جان؟ دلالت کرتی ہے۔ مصدر کیا ہوتی ہے؟ مصدر وہ کلمہ ہیں جو کام یا حالت کے واقع ہونے پر دلالت کرے، مثلاً قتل، حسن۔ لیکن جو زید ہے عزیزو وہ کیا ہے؟ زید، زید صرف شخص کے اوپر، زید ایک شخص کا نام ایک شخص کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پس ایک مرتبہ پھر سنیں، اسم اگر ذات کے اوپر دلالت کرے تو غیر مصدر، اسم اگر حدث کے اوپر دلالت کرے تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ با الفاظ دیگر مصدر وہ اسم ہے جو کام یا حالت پر کیا کرے؟ دلالت کرے۔ جیسے مثلاً قتل، قتل کرنا، حسن، نیک ہونا۔ تو اب مثالیں دو پہلے بھی عرض کی ہیں، کیا مثال دی؟ ایک زید، ایک مثلاً قتل، قتل لے لیں، ضرب لے لیں، دونوں مثالوں میں دونوں اسم ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ جو قتل ہے وہ مصدر ہے جو کسی کام کے اوپر دلالت کر رہی ہے، جبکہ جو زید ہے وہ اسم ہے لیکن غیر مصدر ہے جو صرف کسی ذات و کسی شخص کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا میرے عزیزو؟ پس مصدر اور غیر مصدر۔ جو مصدر ہے، مصدر کی یہاں ایک اضافی مطلب جو ہے نا عرض کرنا چاہتا ہوں، کتاب سے ہٹ کر، بہت ہی مفید ہے، آپ انشاءاللہ بے شک اس کو اپنے دفتر میں کاپی پہ نا درج کر لیں گے۔ مصدر کی تعریف ہو گئی، غیر مصدر کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بریکٹ میں بند کر لیں مطلب کو، کہ مصدر کی نا جناب علی 3 قسمیں ہیں۔ مصدر اصلی، نمبر 2 مصدر میمی، نمبر 3 مصدر صناعی۔ ٹھیک ہے، مصدر کی کتنی قسمیں؟ 3، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی۔ اب آ جائیں جناب مصدر اصلی۔ جو مصدر اصلی ہے وہ کیا ہے؟ مصدر اصلی یا فعل جو ہے ثلاثی مجرد کی مصدر ہے، یا مصدر جو ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی افعال کی ہے۔ ابھی کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ مصدر اصلی کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی پھر توضیح دیتا ہوں۔ مصدر اصلی یا فعل ثلاثی مجرد کی یا فعل ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی مثلا جو ہے، تو فعل ثلاثی مجرد کی جو مصدر ہے میرے عزیز بھائیوں دوستو، اس کا کوئی خاص ضابطہ اور قانون نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے آیا ہے وہ ہم نے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے، کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے۔ بھلا کس کا؟ فعل ثلاثی مجرد کی مصدر کا کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے۔ جیسے جناب آپ سنیں، مثلا کہیں گے جالسا سے جلوس، فارہا سے فر، فاسوہا سے فصاحت، ساہولا سے سہولہ، زاکما سے زکام، ہامورا سے ہومراتون۔ دیکھا آپ نے ہر ایک کی کیسے آ رہی ہے۔ لیکن جو باقی افعال ہیں ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کے اوزان مشخص ہیں، انشاءاللہ بعد میں آپ کو معلوم ہو جائیں گے، ان کے اوزان مشخص ہیں۔ لیکن فعل ثلاثی مجرد کی جو مصدر ہے اس کا کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے، جیسے جیسے آئے ہیں اسی طرح ان کو ہم نے یاد کرنے ہیں۔ جیسے مثالیں دی ہیں آپ کی خدمت میں، جالسا سے جلوس، فاسوہا سے فصاحت، ساہولا سے سہولہ، ذاکما سے زکام، ہمورا سے جو ہے ہومراتون۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو؟ یہ بات ہے مصدر اصلی کی۔ اب جناب دوسری مصدر کو کھول رہا ہوں، اس پہ توجہ دیں، وہ کیا ہے جی؟ مصدر میمی۔ مصدر میمی، مصدر میمی کسے کہتے ہیں جی؟ فعل، جتنے بھی ہمارے فعل ہیں، ثلاثی مجرد ہو، رباعی مجرد ہو، مزید فی ہو، مصدر اصلی کے علاوہ ایک دوسری مصدر رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میم زید جو ہے نا اس فعل کے شروع میں لگا دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مصدر میمی۔ فعل ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، مزید فی، ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے، رباعی مزید فی، ٹھیک ہے۔ مصدر میمی کیا ہے؟ میم زیدہ ان فعلوں کے شروع میں لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے مصدر میمی۔ البتہ میرے عزیزو مصدر میمی جو ہے نا فعل ثلاثی مجرد میں غالباً، مصدر میمی کی بات کر رہا ہوں، ثلاثی مجرد میں غالباً مفعلون کے وزن پر آتی ہے۔ ثلاثی مجرد کی مصدر میمی غالباً مفعل کے وزن پہ آتی ہے اور کبھی کبھی نا مفعلون کے وزن پر بھی آتی ہے۔ جیسے جناب جی ضربہ ہے، مثلا ضربہ سے کیا بنے گا مصدر میمی؟ مضرب۔ اخذا سے ماخذ، وعدہ سے موعد۔
یہ تو مصدر میمی فعل ثلاثی مجرد کے بارے میں تھی کہ مفعل یا مفعل کے وزن پہ آتی ہے۔ مصدر میمی غیر ثلاثی مجرد جو ہے، باقی جو ہیں ان میں کیا کرنا ہے بھلا؟ مصدر میمی غیر ثلاثی مجرد جو ہے اس میں میرے عزیزو مضارع مجہول جو ہے، اس فعل کا مضارع مجہول کے شروع میں میم مضمومہ لگا دیتے ہیں، مصدر میمی بن جاتا ہے۔ باقی افعال جو ہے ان کی مصدر میمی کے لیے کیا کرنا ہے؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ مضارع مجہول کے شروع میں میم مضمومہ لگا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے مصدر میمی۔ مثلاً جو اکرما ہے اس سے کیا جا کے بنتا ہے؟ اکرما کا مضارع مجہول کیا تھا؟ آگے اکرما یکرا مو تھا نا، تو ہم میم مضمومہ شروع میں لگا دیں، بن جائے گا مکرمن۔ دہرجہ سے بنے گا مدہرا جن، مصدر میمی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی آ جائیں مصدر ثنائی۔ مصدر ثنائی کسے کہتے ہیں؟ مصدر ثنائی وہ مصدر ہے جو اسم کے آخر میں یا مشدد، ٹھیک ہے، اور تا لگانے سے بنتی ہے۔ مصدر ثنائی کیا ہے؟ مصدر ثنائی وہ مصدر ہے ثنائی جو اسم کے آخر میں یا مشدد اور تا لگانے سے بنتی ہے۔ مثلاً جاہل سے جاہلیتن، حیوان سے حیوانیتن، انسان سے انسانیتن، ایران سے ایرانیتن۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیز بھائیو؟ پس ہم نے کیا کیا ہے؟ مصدر کی تعریف کی ہے، اور مصدر کی تعریف کرنے کے بعد مصدر کی اقسام بیان کی ہیں کہ مصدر کی 3 اقسام ہیں: مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر ثنائی۔ مصدر اصلی کو پھر اس طرح ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ مصدر فعل ثلاثی مجرد، مصدر ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہیں، جو مصدر فعل ثلاثی مجرد ہے اس کے بارے میں عرض کیا کہ کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے جو جیسے جیسے آئے ہیں یاد کرنے ہیں، اور مصدر جو ثلاثی مجرد کے علاوہ ہیں، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان کے اوزان مشخص ہیں، عرض کیا ہے۔ اور دوسری پھر جو ہم نے شروع کی ہے وہ کیا تھی جی؟ مصدر میمی۔ مصدر میمی تمام افعال کی ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی کی جو ہے ان کے بارے میں جو مصدر میمی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مصدر اصلی کے علاوہ ایک اور مصدر بناتے ہیں جسے مصدر میمی کہتے ہیں۔ ان افعال کے شروع میں میم مضمومہ میم لگا دیتے ہیں، اگر جہاں میم زائد شروع میں لگا دیتے ہیں اسے مصدر میمی کہتے ہیں، میم زائد، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا ہے فعل ثلاثی مجرد کی جو مصدر میمی ہے غالباً مفعل اور مفعلن کے وزن پر آتی ہے، اور ان کے علاوہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باقی افعال ہیں ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان میں فعل مضارع کے شروع میں، فعل مضارع البتہ مجہول کے شروع میں میم لگا دیتے ہیں، میم لگا دیتے ہیں اس کے شروع میں جناب، ٹھیک ہے۔ جیسے اکرما سے مکرمن، دہرجہ سے مدہرا جن آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اور پھر بتایا جو مصدر ثنائی ہے، مصدر ثنائی وہ مصدر ہے جو اسم کے آخر میں یا مشدد اور تا لگانے سے بنتی ہے، مطلب کا تکرار کیا ہے۔ جیسے جاہل سے جاہلیتن، جاہل تھا نا، آخر میں کیا لگائی ہم نے آگے جان؟ یا مشدد اور تا، جاہل سے جاہلیہ تن، حیوان سے حیوانیتن، انسان سے انسانیتن، آگے مثال دی ایران سے ایرانیتن، ٹھیک ہے۔ مصدر کی اقسام بیان کر دیں اپنے بھائیوں کو۔ اچھا، ایک ہوتا ہے اسم مصدر، یہ ساری مربوط چیزیں آپ کے کانوں میں جب بات ٹکرائے گی تو کہیں گے پتہ نہیں یہ مصدر ہے، تو پھر اسم مصدر کیا ہوتا ہے یہ آپ انشاءاللہ اس کو اپنے جو ہے نا حافظے میں سپرد کر دیں اس مطلب کو۔
ایک ہوتی ہے جناب اسم مصدر، یہ مصدر اور مصدر کی اقسام تھی، ایک ہوتی ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو حاصل مصدر اور نتیجہ مصدر پر دلالت کرتا ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی جو مصدر کا نتیجہ اور رزلٹ ہے، نچوڑ ہے نا، مصدر کا نچوڑ، مصدر کا حاصل، اس کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ جو مصدر، اسم مصدر کیا ہے؟ حاصل مصدر جی، مصدر، ٹھیک، اور اسم مصدر کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو حاصل مصدر، مصدر کا حاصل اور نتیجہ مصدر کے اوپر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ جیسے مثلا جناب غسل، غسل کیا ہے جی؟ غسل اسم مصدر ہے، غسل اسم مصدر ہے۔ کس سے حاصل ہوا ہے؟ غسل سے۔ غسل حاصل غسل ہے، غسل اسم مصدر ہے، غسل مصدر ہے۔ اسی طرح جناب حب اسم مصدر ہے، کس سے حاصل ہوا ہے؟ حاصل مصدر۔ اسم مصدر کیا ہوتی ہے؟ حاصل مصدر، نتیجہ مصدر۔ حب اسم مصدر ہے، حاصل کس سے ہے؟ محبت، محبت سے ہے۔ بغض اسم مصدر ہے، حاصل کس سے؟ حاصل بغاضتن سے ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک نقطہ، ٹھیک ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جو اسم مصدر ہے اس کا وزن عزیز میرے بھائیو سمائی ہے، اسم مصدر کا وزن سمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر فعل مصدر کے علاوہ بھائی اس کی نا مثلا آپ کہیں کہ یہ اس کی مصدر ہوگی تو اسم مصدر جی، نہ، اسم مصدر کا وزن سمائی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر فعل مصدر کے علاوہ اسم مصدر بھی رکھتا ہو، سمائی ہے، جو بیان ہوگا وہ ہم لے لیں گے۔ اسم مصدر کا وزن سمائی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات جی؟ آگے جان، کیا مطلب بیان ہوا تھا؟ آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی تک ہم نے اپنے عزیز بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے، آتے ہی اسم کو تعریف کیا ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، مصدر، غیر مصدر۔ غیر مصدر کی تعریف کی کہ اگر اسم ذات پر دلالت کرے تو اسے غیر مصدر کہتے ہیں، اگر اسم حدث پر دلالت کرے تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام یا حالت پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کی، جیسے مثال دی مثلا الاکل کھانا، الشرب پینا، القتل قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کیا تھے اگر جان؟ مصدر۔ پھر مصدر کو آگے تقسیم کر دیا ہے ہم نے، ساتھ ساتھ میرے رہنا، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر ثنائی، ہر ایک کی آگے تفصیل بیان کی ہے۔ اور پھر کیونکہ مصدر اور اسم مصدر جب آئے گا تو ہم کہیں گے پتہ نہیں یہ مصدر تو اسم مصدر کیا ہے، مربوط ہے، یہ مطلب بھی ہمارے ذہنوں کو تفکیک کر کے رکھے، یہ مطلب ہمارے ذہن تفکیک کریں کہ یہ جناب مصدر ہوتا ہے، اچھا اس طرح کا اسم مصدر ہے۔ اسم مصدر کو ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اسم مصدر کی کیا تعریف ہے، اور عرض کیا ہے کہ حاصل مصدر اور نتیجہ مصدر کو اسم مصدر کہتے ہیں، مثالیں دی ہیں۔ اب ذرا دھیان دے میری بات پہ، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، مصدر کی تعریف کر دی، ٹھیک ہے، بریکٹ بند کر دیں، ابھی جو مطلب ہے نا یہ اس سے مصدر کی جو تعریف اور اس کی اقسام بریکٹ بند کریں، یہ مطلب کتاب سے ہے، اس کے ساتھ پھر مل جائیں۔ وہ کیا جناب کہ جی کوئی علامت ہے، ہمیں جی کیسے پتہ چلے گا عزیزو کہ یہ جناب مصدر ہے؟ سوال تو ہے نا، آخر ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہے اسم یہ مصدر ہے یا غیر مصدر ہے؟ کوئی نشانی ہے؟ فارسی میں اس کی الگ نشانی بتائی گئی ہے، اردو میں کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، اردو میں میں حقیر فقیر سراپہ تقصیر آپ کو مصدر کی ایک دوسری نشانی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں سوال ہو کہ یہ فارسی والی علامت آپ نے بتائی، جو بھائی پاکستان میں پڑھ رہے ہیں جن کو فارسی نہیں آتی وہ کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو ایک الگ علامت بتاتا ہوں اردو میں بھی، اور فارسی میں جو علامت ہے وہ یہ ہے، دقت کریں، فرماتے ہیں مصدر کیا ہے؟ مصدر کی نشانی یہ ہے
کہ اگر اس کا فارسی میں معنی کیا جائے تو اس کے آخر میں میرے عزیزو کیا آ جائے؟ دال نون، اس کے آخر میں تا اور نون یا دال اور نون. ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں. اگر اس کلمے کا فارسی میں معنی کیا جائے تو اس کے آخر میں تا اور نون یا دال اور نون، تا اور نون یا دال اور نون اس کے آخر میں آ جائیں تو وہ سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر کیا ہے؟ وہ ہے جس کے فارسی میں معنی کریں تو اس کے آخر میں کیا آ جائے عزیزو؟ تا اور نون یا دال اور نون، تو وہ مصدر کی نشانی ہوگی. جیسے جناب القتل، القتل، قتل کا فارسی میں معنی کرو کشتن، کشتن، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ کشتن، تا اور نون آ رہی ہے. پس سمجھ لو کہ یہ کیا ہے جناب علی؟ مصدر ہے. کشتن، تا نون ہے نا آخر میں. القتل یعنی کشتن، قتل کرنا. یا ایک اور مادہ دیتا ہوں، الضرب، فارسی میں معنی کرو زدن. ضرب کا معنی کیا ہے؟ زدن، آخر میں کیا آ رہی ہے؟ دال اور نون، زدن. پس یہ معیار ہے کسی کلمے کا کہ یہ مصدر ہے یا نہیں. فارسی میں معنی کیا جائے تو آخر میں تا اور نون اور دال اور نون آ جاتی ہو. ٹھیک ہے، تو وہی جو پہلے بات کی ہے کہ اردو میں جی کیا علامت ہے. یہ ہماری زبان تو فارسی نہیں ہے نا، ہم کیسے پہچانے پاکستانی جن کی زبان اردو ہے اور ایران بھی نہیں گئے، فارسی بھی نہیں سیکھی ابھی تک. ٹھیک ہے، توجہ. اردو میں پہچان یہ ہے کہ جب اس کا معنی کریں تو اس کے آخر میں نون الف نا، نون الف نا آ جائے. یہ مصدر کی علامت ہے، یاد رکھنا. مصدر کی علامت اردو میں یہ ہے کہ جب اس کا معنی کریں تو اس کے آخر میں کیا آتا ہو؟ نون الف نا. جیسے جناب الضرب، ضرب کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ مارنا، مارنا، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون الف نا. القتل، قتل کرنا. الشرب، پینا. العقل، کھانا. دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری کیا ہے جان جو عرض کی ہیں؟ ضرب، القتل، شرب، عقل، اردو میں معنی کرتے ہیں تو آخر میں نون الف نا آ رہا ہے. لہذا یہ کیا ہے جناب؟ یہ مصدر ہیں. پس مصدر کی علامت ہو گئی جناب. مصدر پہچاننے کا طریقہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. اب اسی مصدر سے نا 9 چیزیں نکلتی ہیں. مصدر سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں جناب؟ 9 چیزیں نکلتی ہیں. فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم زمان اور مکان. یہ سارے مصدر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اشکال جناب حاشیے میں بھی ہے، سوال ہے، سوال کہیں، اشکال کہیں. اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ نے کہا ہے کہ جناب مصدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا نون یا دال اور نون آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مصدر. ہم آپ کو ایک دکھاتے ہیں، ایک کلمہ ہے اس کے آخر میں دال نون آ رہی ہے لیکن مصدر نہیں ہے. جید، توجہ فرمائیں. جید، جید کا معنی ہوتا ہے گردن. جید یعنی گردن، آخر میں دال نون آ رہی ہے جبکہ سب کہتے ہیں یہ مصدر نہیں ہے. تو پھر جی یہ اشکال ہے. جواب عرض خدمت یہ ہے کہ آغا جان خالی تا نون فارسی میں معنی کیا جائے اس کلمے کا تا نون اور دال نون کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اس کے آخر میں نون کو ہٹا دیا جائے تو فارسی میں وہ فعل ماضی بن جائے. فارسی میں تا نون اگر اس کے آخر سے ہٹائی جائے نون تو فعل ماضی بن جائے. ٹھیک ہے، اور معنی میں بھی کوئی فرق وغیرہ نہ پڑے. مطلب ہے نون وغیرہ ہٹا دینا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی اسی طرح باقی رہے. ٹھیک ہے نا.
نشانی یہ ہے، خالی تا نون دال نون کافی نہیں ہے، بلکہ کیا عرض کر رہا ہوں، اگر نون کو ہٹا بھی دیں تو معنی کے اوپر فرق نہ پڑے، معنی اسی طرح رہے، تو پھر تو ہے وہ مصدر۔ لیکن یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں جید اگر جان، اس کا معنی ہے گردن، نون کو ہٹائیں تو معنی کیا بن جاتا ہے پیچھے؟ گرد، ٹھیک ہے، گرد کا معنی ہوتا ہے غبار، اصلاً معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو تھا کش تن، نون کو ہٹائیں، کش تن کا معنی بھی جناب علی کیا ہے؟ کشتن، قتل کرنا، ٹھیک ہے، نون کو ہٹا دے تو بھی کشت فعل ماضی بن گیا، لیکن معنی تو ہے نا اس کے اندر، کس کا؟ قتل کرنے والا معنی تو کوئی چینج نہیں ہوا نا، تو لہٰذا یہ نشانی ہے کہ ہٹائیں تو معنی تو رہے نا اسی طرح۔ یہاں جید کی آپ بات کر رہے ہیں، گردن ہے، نون کو ہٹا دیں تو معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، عوض ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے بات، ہماری بات صحیح جو ہے وہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، کہ مصدر کی علامت ہے آخر میں تا نون دال نون ہے، لیکن اگر اس کے آخر میں یہ بھی شرط ہے، سوال آپ کا جواب مل جائے گا کہ نون ہٹائیں تو معنی کے اوپر فرق نہ پڑتا ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی زحمت دی، اب ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور کتاب سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے امثلہ اور شرح امثلہ اگر پڑھی ہو، ٹھیک ہے، یا انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں بات یہ لکھا ہے کہ مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں، مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں امثلہ اور شرح امثلہ میں، یہ بات میری رکھیں، فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، ٹھیک ہے نا، ادھر کیا ہے بھلا امثلہ اور شرح امثلہ میں؟ فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول اور جناب جاہد، نفی، استفہام، یہ ہے امثلہ اور شرح امثلہ میں۔ صرف میر میں کیا بیان ہوا ہے جی؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم زمان و مکان۔ یہاں صرف میر میں کیا اضافہ ہے جو وہاں نہیں ہے؟ 3 چیزیں ہیں، اسم اعلیٰ، اسم زمان و مکان، ٹھیک ہے، یہاں صرف میر میں ان کو اضافی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں امثلہ اور شرح امثلہ میں کیا ہے جناب؟ جہد، نفی، استفہام ہے، اسم اعلیٰ، اسم زمان و مکان نہیں ہے۔ یہ 3 ادھر ہیں اور وہ 3 ادھر ہیں، جبکہ امثلہ اور شرح امثلہ اور صرف میر کا مصنف ایک ہے، ایک آدمی ہے مصنف، میر سید شریف جرجانی، مصنف ایک ہے، تو راز مطلب کیا ہے؟ سوال ہے، راز مطلب کیا ہے، سر مطلب کیا ہے کہ یہاں ان اسم اعلیٰ، زمان و مکان کو بیان کیا ہے اور وہاں جہد، نفی اور استفہام کو بیان کیا ہے، اعلیٰ، زمان و مکان کو بیان نہیں کیا، راز مطلب کیا؟ یہ ایک سوال ہے، جبکہ مصنف بھی ایک ہے، سر مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ ابھی نہیں، آپ اس کو کہاں انشاءاللہ سیکھیں گے؟ ایک کتاب ہے شرح نظام، وہاں جا کر انشاءاللہ اس مطلب کی راز مطلب ہمارے لیے کھل جائے گا شرح نظام میں، ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیو، انشاءاللہ صبر۔ جناب علی اب آئیں جی درس کی طرف، یہ جو مطالب بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، امیدوار ہوں کہ 1 دقیقے میری طرف پھر دوبارہ دھیان دیں آتے ہی آغا جان، ٹھیک ہے، مصدر یہ جو ہے نا مطلب گڑبڑ نہ ہو جائے، کیا ہوا، ٹھیک ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مصدر، غیر مصدر، مصدر کی تعریف کی، غیر مصدر کی تعریف کی، مصدر کی 3 اقسام بیان کر دیں، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر ثنائی، اسم مصدر کی تعریف کر دی کہ مصدر کے ساتھ اسم مصدر، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ مطلب آپ کے لیے بیان کیا کہ جناب علی مصدر کی نشانی کیا ہے، فارسی میں الگ نشانی بتائیے، اردو میں الگ نشانی آپ کو بتائیے، اور مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں جو کہ بیان
کر دی گئی ہیں اور ایک دو جو اشکال وارد ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے۔ توجہ فرمائیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدر اور مشتق اسم کی دو قسمیں ہیں، مصدر غیر مصدر۔ مصدر وہ ہے کہ جس کے فارسی معنی کے آخر میں تا اور نون یا دال اور نون آئے۔ مصدر وہ ہے کہ جس کے فارسی معنی کے آخر میں تا اور نون یا دال اور نون آئے، جیسے القتل یعنی کشتن، قتل کرنا، اور الضرب یعنی زدن۔ فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم زمان و مکان سب مصدر سے نکلتے ہیں، سب مصدر سے نکلتے ہیں۔ ایک حاشیہ جو سوال جواب کیا تھا وہ پڑھتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جید بھی مصدر ہے کیونکہ فارسی میں اس کا معنی گردن ہے، حالانکہ یہ مصدر نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ مصدر ہونے کے لیے آخر میں صرف دال اور نون یا تا اور نون کا آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اگر اس کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جائے تو بھی اس کا معنی وہی رہے، اور اگر فارسی کا معنی ہے تو وہ فعل ماضی بھی ہو جائے، فارسی میں ہے تو فعل ماضی ہو جائے اور ویسے معنی بھی باقی رہے، اور اگر اس کا معنی تبدیل ہو جائے تو وہ مصدر نہیں ہوگا۔ جیسے جید کہ اس کے فارسی معنی گردن، اگر نون کو ہٹا دیا جائے تو رہ جاتا ہے گرد جس کا معنی ہے غبار، پس یہ مصدر نہیں ہے بلکہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ موفق مؤید باشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔